لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، یہ مہینہ جو ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ اسے ذی الحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج اس مہینے کی 16ویں تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ایمان والے بندوں کے لیے 2 بڑی اور اہم عبادتیں رکھی ہیں، اور وہ دونوں عبادتیں الحمدللہ ہم اور آپ اس سے گزر چکے ہیں۔ پہلی بڑی عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل مال، اہل ثروت، اہل جاہ و جلال پر فرض کیا تھا، وہ عبادت ہے حج کی عبادت۔ جو لوگ یہاں سے گئے الحمدللہ ان کا حج بھی مکمل ہو گیا۔ اور دوسری اہم عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں رکھی ہے، وہ ہے اضحیہ کی عبادت، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام پر سنت ابراہیمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی زبان میں ہم کہیں تو قربانی، اور الحمدللہ ہم اور آپ وہ بھی ادا کر چکے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے ان دونوں میں سے کسی ایک عبادت کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے۔ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن گزرے، جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی جو اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی
ان دنوں میں کرنے والی نیکیوں کے برابر اجر دوسرے مہینے کے کسی دن میں بھی کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ یعنی رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنے جہنم میں گئے ہوئے بندوں کو آزاد کیا کرتا ہے، اس مہینے میں بھی اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو عشرہ ذی الحجہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں کیے جانے والے نیک عمل سے بھی بڑھ کر یہ نیک عمل ہے جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کسی دن کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی اور سوال کیا ہے اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہو، جہاد کے علاوہ دوسرا کوئی نیک عمل وہ نہیں کر پا رہا ہے، اور ایک شخص اپنے گھر بیٹھے کسی غریب کی محتاجگی کو دور کر دیا، یا نماز کی ادائیگی کر لی، یا کوئی دوسرا نیک عمل کر لیا، تو کیا اس مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس شخص کو نیکی کا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا گھر بیٹھے ان 10 دنوں میں کسی شخص نے نیک عمل کیا ہو اسے اجر ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا، تو ایک مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو غازی بن کر واپس اپنے گھر لوٹے گا، اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو شہید بن کر شہادت کا درجہ حاصل کیا ہوگا۔ تو جو غازی بن کر گھر لوٹا وہ ان لوگوں سے کم تر ہوگا نیکیوں میں، اجر و ثواب میں، جنہوں نے گھر بیٹھ کر نیکیاں کیا ہے، لیکن وہ شخص جو جہاد میں گیا اور جانے کے بعد شہادت نوش فرما لی تو پھر اس سے بڑھ کر اس کا نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور نیکیوں کا دگنا اضافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اگر کیے تو اللہ کی ذات سے یہ امید اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ان نیک اعمال کا اجر و ثواب ہمیں اس مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے۔ اور کیوں نہ ہو اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود فرمایا، اللہ کے رسول کے زبانی فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے، بیان فرما دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے خود محبت کرے گا، اور محبت کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس محبت کے نتیجے میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش کر تمہیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں یہ 2 اہم عبادتیں رکھی، ہم اور آپ اس سے گزرے، لیکن ان دونوں اہم عبادتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے حج کے تمام فضائل سن لیے، ہم نے قربانی کے تمام فضائل سنے، مسائل سنے، اور امید کہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن ان دونوں عبادتوں کا لب لباب کیا نکلا؟ ان دونوں عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اپنی امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنا باقی ہے۔ اگر اس کا لب لباب نکالا جائے اور اسے سمجھا جائے تو ایک چیز ان دونوں عبادتوں سے نکل کر جو سامنے آتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ دولت والے بہت سارے ملیں گے آپ کو،
لیکن اللہ کے در پر کون پہنچتا ہے؟ جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہو۔ مال والے بہت ملیں گے، بڑے بڑے تاجر ملیں گے، لیکن اللہ کے در پر کون پہنچتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت لبریز ہو چکی ہو، عشق الہی سے ان کا دل بھر چکا ہو۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے در پر حاضری کے لیے چنتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسری عبادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اس عبادت کا لب لباب بھی یہی نکلتا ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اپنے دل میں اگر کسی دوسری چیز کی محبت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو سمجھائیے اور رشتے گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے دلوں میں تمہارے آباء و اجداد کی محبت زیادہ ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد کی محبت زیادہ ہے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائیوں کی محبت زیادہ ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ زوجین کے درمیان اللہ کی محبت سے زیادہ محبت آ گئی ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ دوسرے اعزاء اقربا کی محبت دل میں زیادہ آ چکی ہے۔ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا یا پھر اس مال کی محبت زیادہ بیٹھ چکی جس مال کو تم نے بہت محنت سے کما کر جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا یا اس تجارت کی محبت دل میں زیادہ بیٹھ چکی ہے جس کے ڈوب جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، تخشون کسادہا اس کی بربادی سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ومساکن ترضونہا اور خوبصورت خوبصورت مکانات جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ اللہ سے زیادہ محبوب، ورسولہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب، وجہاد فی سبیلہ یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب۔ اگر یہ رشتے، یہ مکان، یہ تجارت، یہ مال تمہیں ہو چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ تمہارے پاس لے آئے۔ فیصلہ کون سا ہوگا یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، لیکن آگے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہ اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو، فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پچھلے جو 7-8 رشتے گنوائے گئے، اگر اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ان رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ آپ کے دل میں زیادہ محبوب ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ فاسق ہیں، ہم فاسق ہیں، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اعلان فرمایا۔ اسی لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک راستہ بتلایا، اور وہ راستہ یہ کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اللہ کی محبت کے لیے میری بھرپور اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی خود تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا۔ تو ان دونوں اہم اور بڑے فریضے اور عبادتوں کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دیں۔ کیسے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جیسے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں گرمی کی سخت موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں میں اپنے دروازے سے باہر نکلتا ہوں تو دیکھا کہ ایک شخص زمین سے گھسٹتا ہوا آگے کی طرف روانہ ہے۔
جب قریب آیا تو یوں محسوس ہوا کہ اس کے بدن پر آگ لگی ہو اور اس کا چمڑا جل کر لال ہو گیا ہو، سرخ ہو گیا ہو۔ جب قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، پانی پی لو۔ تو انہوں نے کہا مالک یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہو اور اب اسے راضی کرنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتا ہے تو کیا اسے سواری پر اطمینان سے نا ٹینشن ہو کر جانا چاہیے یا پھر فکر مندی کے ساتھ زمین سے لپٹتا گھسٹتا ہوا ایک مجرم کی طرح جانا چاہیے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ آئیے تو صحیح، آپ کی سواری کا بھی انتظام کیا جائے گا اور آپ سواری کے پر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اللہ کے در پر حاضر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا مالک میں سمجھتا تھا کہ تو بہت بڑا عقل مند ہے، لیکن تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری بات سنا نہیں، مانا نہیں اور روانہ ہو گیا، چلتے بنا، اور اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اسی سال مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرما دی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچے اور تمام تر حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں اکٹھا ہیں اور ایک شخص کے بل بلا کر روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کلمات مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ جب قریب گیا تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نوجوان کو ہم نے اپنے گھر کے سامنے روکا تھا۔ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم مجرم تھے اور اپنے جرم کو قبول کرنے کے بعد آپ کے در پر حاضر ہوئے اور حج کے سارے ارکان ہم نے ادا کر لیے، شیطان سے غلط اعمال سے ہمیں نفرت تھی، ہم نے کنکری مار کر اس نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اے اللہ لیکن اب جو عمل ہمیں کرنا ہے اس عمل کی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے، سارے حجاج مل کر ابھی جائیں گے اور آپ کے راہ میں جانور خریدیں گے اور قربان کریں گے، اے اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جانور خرید کر آپ کے راہ میں قربان کروں، لیکن اے اللہ میں خود آپ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ لوگوں کے جانوروں کی قربانی تو ان کی طرف سے قبول کرے گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ اور وہ شخص یہ دعا مانگتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے، جس محبت کی بنیاد پر گھسٹتا لپٹتا اللہ کے در پر پہنچا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اس محبوب بندے کو اپنے سے دور رکھنا بالکل پسند نہیں فرمایا، اس لیے ان کی دعا قبول کیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں اور ہوش سنبھالا تو اپنے ابا سے کہا ابا جان کن چیزوں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں جو نہ کسی چیز کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی۔ ابا جان نے یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا خاموش رہو، لوگ کیا کہیں گے، کون سی باتیں کر رہے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اپنی باتوں سے باز آ جا ورنہ تمہیں رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یا اگر تو اس سے بھی باز نہیں آیا تو تجھے ایسی جگہ چھوڑ آؤں گا جہاں سے گھر واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قالوا سلاما کہا، ابا جان آپ کو آپ کا دین مبارک ہو، ہم چلے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت سے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لبریز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محنت اور مشقت میں ڈالا، امتحان آزمائش میں ڈالا اور نارے نمرود کا سامنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر تمام فرشتوں کو یہ کہا کہ تم اللہ کے حکم سے میری مدد کرنے آئے ہو یا پھر اپنے من سے آئے ہو؟ تمام فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا تو آج آگ میں کودنے والا خلیل جانے یا آگ سے بچانے والا رب جلیل جانے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی اللہ کی محبت کو سامنے رکھا، فرشتوں کی تعاون اور ان کے مدد کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ محبت تھی نا اللہ کی دل میں، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ 40 دن 40 راتیں گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس جب آئے آگ سے، تو پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت جو پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا، اور اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو، جو سینئر سٹیزن کی عمر کو 20 سال اور کراس کر گئے تھے، 60 سال کی عمر میں سینئر سٹیزن، اور انہوں نے 80-82 سال کی عمر میں اولاد پائی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک بے آب و گیاہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں لے جا کر چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آنے لگے تو زوجہ محترمہ نے ہاتھ پکڑا اور کہا ابراہیم اس بے آب و گیاہ جنگل اور وادی میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو اپنے آئیز کو اور اپنی آنکھوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ محترمہ سے ملایا نہیں، اس بنیاد پر کہ جب ایک دوسرے کی نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں اور پھر محبت کے کلمات کہے جائیں اور جذباتی ہوا جائے تو پھر محبت لبریز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا نہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اس اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ابراہیم اگر نار نمرود سے خدا تجھے بچا سکتا ہے تو اس بے آب و گیاہ جنگل میں اللہ ہمیں بھی برباد نہیں کرے گا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا امتحان دیا تھا۔ اللہ کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی، لوٹ آئے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 8-9 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب حکم ہوا کہ جائیے اپنے بیٹے کے پاس، لیکن کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اب تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کی سب سے بڑی آزمائش اب ہوگی تمہاری۔ ابراہیم علیہ السلام کو واپس جانے کا حکم دیا، خوش ہوئے کہ اب جاؤں گا تو اسماعیل علیہ السلام کو بوسہ دیں گے، اپنے گھر لے کر آئیں گے، اس سے پیار و محبت کریں گے۔ لیکن ابھی جاتے کیا، اس سے پہلے خواب آ گیا کہ تم اللہ کے راہ میں کچھ قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دوسری رات خواب آیا، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، اس کے بعد پھر خواب آیا تو اسماعیل علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اپنی چھری سے ذبح کرتا ہوں، اب تم بتلاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے اسے کر گزریے۔ یہاں قربانی اسماعیل علیہ السلام کی مقصود نہیں تھی، قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ ابراہیم کو جو اللہ نے خلیل بنایا تو خلیل کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اس کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو گئی اور اس کے بعد اس معاملے کو حل کر لیا گیا، چھری چلائی گئی، نہیں چلی، اللہ کا حکم نہیں، اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی بننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی بن چکے تھے، یہ دونوں نبیوں نے ایک سنت کی ادائیگی کی اور اس سنت کی ادائیگی ہم نے کی اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے، لیکن اس کا لب لباب یہی نکلا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ہم نے اپنے جانوروں کی قربانی کی، ہم نے تیاری کی کہ رسی مضبوط ہونی چاہیے، چھری بہترین تیز ہونی چاہیے، لیکن کسی نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنے نابالغ بچے کے گردن پر چھری پھیرنے کا حکم ہوتا، ہمارے پاس ایک اولاد ہے، ابھی اس کی گردن پر ہم چھری پھیر رہے ہوتے تو ہمارے دل کا کیا عالم ہوتا۔ ہم نے برتن تیار کر لیے، چولہا تیار کر لیا، گیس فل کر لیا،
فریز صحیح کر لیا، ابھی تک فریز میں گوشت ہوں گے لوگوں کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کتنی تھی یا کتنی ہے، ہم نے اس کو نہیں ٹٹولا۔ اصل محبت الہی کا جو جذبہ ہمارے دل میں تھا، اسی کی آزمائش کا نام تو قربانی ہے، ہم وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ محبت اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کمی آئی تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے کہ آئے دن الگ الگ جگہ پر مسلمان پریشان کیے جائیں گے، آئے دن مسلمانوں کے اوپر مختلف حالات آئیں گے، مسلمانوں کے حالات سازگار نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ اور بنیاد یہ ہوگی کہ اللہ کا جو ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ محبت تمہارے دل میں کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں اس میں کمی آنی شروع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد و تعاون میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی، اور جس دن اس میں بہتری آنی چالو ہو جائے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اعلیٰ پیمانے پر پہنچانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ نماز صرف ایک عبادت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ صرف ایک عبادت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ روزہ صرف ایک عبادت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ قربانی صرف ایک عبادت ہے۔ یہ عبادتیں کم ہیں، اللہ کی آزمائشیں اور امتحانات زیادہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت تجارت میں بھی ڈھونڈو، عبادت معاملات میں بھی ڈھونڈو، عبادت اپنے ازدواجی زندگی میں بھی تلاش کرو، عبادت عشیرتکم، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے درمیان بھی تلاش کرو۔ ہر رشتے کو اچھے سے نبھانا عبادت ہے، نبی کے طریقے پر تجارت کرنا عبادت ہے، حسن اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور صرف نماز اور روزے کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے کہ ہمارے 4 گھنٹے کی زندگی عبادت والی ہوتی ہے، لیکن بقیہ 20 گھنٹے کی زندگی ہماری بے عبادت والی ہوتی ہے۔ اصل عبادت وہاں چھپی ہے کہ ہمارا 24 گھنٹہ کس طرح گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزر رہی ہے یا اللہ کی محبت سے جدا ہو کر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اصل امتحان تو وہاں ہے، اصل آزمائش تو وہاں ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، یقین دلاتے ہوئے اپنے دل کو مطمئن کریں کہ اللہ کی ذات سے زیادہ محبت، رسول اللہ کی ذات سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کسی اور چیز کی انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی دوسری چیز کی محبت دل میں آ گئی تو فرمایا نفاق سے بھی اعلیٰ پیمانے پر پہنچ کر شرک کے ادنا درجے تک وہ پہنچ چکا۔ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت سے زیادہ اگر کسی دوسری چیز کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ سے ہم نے شرک کر لیا۔ اسی لیے اخیر میں ایک دعا آپ سے یہ کہہ لوں کہ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہنسی مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو یاد رکھیں
کہ یہ ذی الحجہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی 29 یا 30ویں تاریخ کو ہمارا سال ختم اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوگا، جس کی اتباع ہمیں نماز، روزہ، حج تمام تر چیزوں میں ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، ان عبادتوں کا لب لباب اور ان عبادتوں کا ایک حسین گلدستہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو کتنا بٹھایا ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے میں ایک بات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مساجد، مدارس، خانقاہیں یا مکاتب، یہ تمام چیزیں اسلام کے اور ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی آج تک ہم نے سنا کہ خود آئے ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے خود آ کر کسی کا ہاتھ پکڑا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود آ کر کسی کو گڑھے میں گرتے ہوئے بچایا ہو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کن فیکون، پھر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان بشکل فرشتہ بھیجتا ہے۔ انسان بشکل فرشتہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے اور پھر اسے بھیج کر اللہ تعالیٰ اس کی تعاون فرماتے ہیں۔ کل ہی ایک حادثہ ہوا، ہم نے سنا، دیکھا اور اب تک دیکھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ شاید فلائنگ کے معاملے میں کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن کل ہو گیا اور اچانک ہو گیا۔ اس میں صرف ایک بندہ بچا، وہ بھی ایمرجنسی ایگزٹ کی بنیاد پر بچا۔ تو اس ایمرجنسی ایگزٹ کو اور اس کے دماغ کو وقت پر استعمال کرنا، اسے اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس کی جان بچ گئی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمرجنسی ایگزٹ نصیب نہیں کیا یا اس کے دماغ میں وہ بات نہیں آئی، وہ ذریعہ نہیں آیا، وہ جاں بحق ہو گئے اور وہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ تو یہ ایک ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بھیجا کرتا ہے، وہی ذریعہ اور سبب اللہ تعالی ہمیں بنا کر اپنے دین کے قلعوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی ہم 10 روپے سے تعاون کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے قلعے کی حفاظت ہوتی ہے، کبھی 10,000 سے تعاون کبھی کرتے ہیں، کبھی 10 لاکھ سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی تعاون اللہ کے دین کے قلعوں کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس مسجد کے کچھ ضروریات ابھی آن پڑی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دل کھول کر اس مسجد اور اسلام کے اس قلعے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔